انتخابات نہیں کروائے جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے گا ٹیکنوکریٹس کا، کیونکہ ملک کی معیشت درست کرنی ہے۔ اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نجم سیٹھی ورسز رمیز راجہ، کون بہتر چیئرمین پی سی بی ہے اور کس کو کس طرح تعینات کیا گیا، اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے کیا معاملات ہیں اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے متعدد بار آپ کو اپنے ویلاگز کے اندر کہا ہے کہ خان صاحب کو الیکشنز نہیں دیے جائیں گے، اور میں سرپرائز ہوں گا کہ اگر اگلے برس بھی سپتمبر اکتوبر میں الیکشنز ہوئے۔ حکومت یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے طول دیا جائے، کوئی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ اب اس حوالے سے کچھ خبریں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آئے گا، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں ڈالے گا، کیونکہ معیشت کی بری حالت ہو چکی ہے۔ آلدو کہ آج ہی ڈار صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں ڈیفالٹ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ڈار صاحب بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہی ڈار صاحب ہیں جن کے آنے سے ڈالر نیچے ہونا تھا، اور یہ انہی تجربہ کاروں کی حکومت ہے کہ جن کے آنے سے 6 مہینے کے اندر چیزیں بہتر ہو جانی تھی، لیکن اس 6 مہینے کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ لیکن اب ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ کرے، پر معیشت کی جو حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اب تو بڑے جتنے پلانٹس ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے۔ اینی وے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے میڈیا میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے ہی اس کے اوپر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ جو حلقے ہیں، مختلف حلقے ہیں، ان کے اندر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا۔ جب عمران خان کو اتارا گیا تو یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس کا اتنا زیادہ ری ایکشن آئے گا، اس قسم کا عوامی ری ایکشن آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امیدیں تھیں کہ یہ جو 13-14 جماعتیں ہیں، یہ جو تجربہ کار ہیں، ان کو جب لایا جائے گا، جب یہ پروجیکٹ آ جائے گا تو یہ چیزوں کو سنبھال لیں گے۔ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا، ان کے سپانسرز جو بھی ہیں، میری مراد ہے جو سیاسی ان کے دوست شوست ہیں، وہ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ چیزوں کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو اس کے خان صاحب کو اتارنے کے 2-3 مہینے کے اندر ہی یہ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ایک بہت بڑے بزنس مین آپ کہہ لیں، ایک بڑی سنجیدہ شخصیت، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سنجیدہ ہلکے یہ باتیں کر رہے ہیں جو ٹیکنوکریٹس کے اوپر ہو۔ میں نے کہا جی ٹیکنوکریٹس کے اوپر اگر حکومت لانی تھی تو یہ ان کو کیوں لایا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ان سے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور آپشن آیا کہ جناب اب اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کہ وہ چیزوں کو سنبھال لیں گے۔ ان کے بعد آنے کے بعد چیزوں میں کتنی بہتری آئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ تو سنجیدہ اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک حکومت لائی جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے۔ تو نظام تو ویسے ہی پہلے ہی جتنا برہنہ یا ننگا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، پر اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ کیئر ٹیکر کو طویل کر کے انتخابات نہ کروائے جائیں۔ اب اس کے اندر عمران خان کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس کے اوپر زیادہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس حالت میں اگر یہ انتخابات میں جائیں گے تو ان کے ساتھ جو ہونی ہے وہ پوری قوم کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کروا دیے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی ہو گئے۔ یہ 13-14 جماعتیں مل کے اسلام آباد کے اندر ایک جماعت سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو جتنا ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جتنا ڈیلے ہو، نئی یونین کونسلز ڈالنی ہے تو یہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی اب ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور کراچی کے اور سندھ کے جو انتخابات ہیں بلدیاتی وہ بھی بار بار ملتوی ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں مل کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو اگر جو عام انتخابات ہیں، جنرل الیکشنز ہیں، وہ اگر ملتوی ہوتے ہیں، ان میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں تاخیر ہوتی ہے، تو وہ ان کو سوٹ کرتی ہے۔ دوسرے ان کو یہ بھی ہے کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے تو جو ہمارے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے، جو ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی اس میں کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ یہ جناب یہ حتمی طور پہ یہ طے ہو گیا۔
اور نہ ہی یہ آج کی، کل کی یا پچھلے ہفتے کی خبر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 3-4 مہینے سے اس کے اوپر مشاورت بھی ہو رہی ہے اور اس آئیڈیا کو فلوٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ جو مختلف حلقے ہیں وہ امپورٹنٹ بزنس شخصیات کو بلا کے اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی ان پٹ بھی لے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہر اہم انسان جو اکانومی کو سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا بزنس مین ہے یا کچھ بھی ہے، ان سے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں یا کھل کھلا کے ان باتوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ان باتوں کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے یا انفارمیشن لی جا رہی ہے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ سوٹ کرتا ہے موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ حکومت کو. اس کو کیوں سیٹ اپ کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اسلام آباد کے الیکشنز بھی اب ڈیلے ہو گئے ہیں. جو اگلے برس الیکشنز ہونے ہیں وہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں الیکشنز ہوں گے، مجھے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک صورت میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، ان کو نائل کر دیا جائے، گرفتار کر دیا جائے، وہ ساری چیزیں ایک سیناریو ہے کہ وہ کر کے ایک دم سے الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، لیکن وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے. ہاں جی، نجم سیٹھی ورسز رمیز راجہ، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے کہ جناب کون بہتر چیئرمین ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کیا یا نجم سیٹھی صاحب کا اتنا خرچہ ہو گیا، رمیز راجہ صاحب کا اتنا خرچہ ہو گیا، انہوں نے سال میں یہ خرچ کیا، انہوں نے سال میں وہ خرچ نہیں کیا. بہت ساری اس حوالے سے بحث چل رہی ہے. ان ساری باتوں سے قطع نظر کہ یہ مین ایشو یہ ہے کہ دونوں شخصیات کو جس طرح تعینات کیا گیا اس کے اوپر کیوں یہ بحث چل رہی ہے. دیکھیں، اب ہو سکتا ہے نجم سیٹھی صاحب زیادہ اہل ہوں، ہو سکتا ہے رمیز راجہ صاحب زیادہ اہل ہوں. اس بحث میں جائے بغیر اس چیز سے قطع نظر کیا رمیز راجہ جو ہیں ان کو لانے کے لیے کوئی آئین معطل کیا گیا تھا؟ کیا رمیز راجہ جو ہیں وہ گزشتہ 3 برسوں سے روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی برائیاں گنواتے تھے اور عمران خان صاحب کی اچھائیاں گنواتے تھے یا بتاتے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں. اب دوسرے جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، خان صاحب ان کے اوپر ماضی میں الزام لگاتے رہے ہیں، خان صاحب کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. تو تاثر یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں، میاں صاحب سے ملتے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ کشتیوں میں سیر کرتے ہیں برطانیہ میں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تصویر بھی آئی تھی. تو پھر وہ ان کی جو قربت ہے اور پھر وہ جو سیاسی بیانیہ ہے میاں صاحب کا، پی ڈی ایم کا، اس کے قریب نظر آتے ہیں نجم سیٹھی صاحب. تو یہ اصل بحث ہے. کیا رمیز راجہ کی اس قسم کی کوئی آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ وہ ٹی وی پہ روز بیٹھ کے کسی کا سیاسی دفاع کر رہے ہوں؟ ہاں، ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کے قریب ہوں گے ہی تو وہ آئے ہوں گے نا، لیکن ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے. تو یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی نون لیگ کا اقتدار آتا ہے، نون لیگ مضبوط ہوتی ہے، تو نجم سیٹھی صاحب کو کسی نہ کسی عہدے سے نوازا جاتا ہے اور اس کو وہ ری پے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے تبصروں میں، اپنے کالمز میں وہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. اب یہ اس حوالے سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ تاثر ہے. اب یہ تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ تاثر درست بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے اور بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک صحافی ہیں اور صحافیوں کو نوازا جاتا ہے جب بھی ان لوگوں کی حکومتیں آتی ہیں. کسی کو چیئرمین لیڈر لگا دیا جاتا ہے، کسی کو وہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو سینیٹر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو پی ٹی وی میں لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ جناب اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یا ہمارا نیریٹو لیں گے تو آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی. مطلب اب یہ تاثر ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں کتنے صحافیوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ لگایا گیا اور ان کے دور حکومت میں کتنے صحافیوں، جو ہی حکومت آئی، فہد حسین صاحب کو جناب وزیر لگا دیا گیا، اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا گیا، وہ کابینہ میں شامل ہو گئے. ماضی میں جب نون لیگ کی حکومت تھی کس ڈپارٹمنٹ میں کون سا صحافی لگا ہوا تھا وہ خود بتا دیں. بڑے نام، میں بڑے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ کدھر لگائے گئے، کس صحافی کو بعد میں سینیٹر بنایا گیا، کیا کچھ وہ کرتے رہے، کوئی کالم لکھتا رہا، کوئی کیا کرتا رہا، کس محکمے کا چیئرمین بنایا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بحث کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. میں اس تناظر میں نہیں دیکھتا کہ نجم سیٹھی صاحب یا رمیز راجہ میں سے کون بہتر پی سی بی کو چلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب اور رمیز راجہ صاحب کی جو بحث ہو رہی ہے اس کی بحث کے بنیادی چیز یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو اس لیے نوازا گیا کہ وہ
ایک طرح سے نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، اس حکومت کے بڑے قریب ہیں، اور عمران خان کے خلاف مسلسل 3 برس جب ان کی حکومت تھی تب بھی وہ ان کے خلاف رہے، ان کے اوپر مسلسل تنقید کرتے رہے، اور جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، جب وہ اپوزیشن میں ہیں، تو پھر بھی وہ انہی کے اوپر ان کی توپوں کا رخ رہا۔ اب یہ تاثر ہے، یہ چیز آپ ان کے پروگرامز، ان کے کالمز پڑھ کے خود اپنا تاثر قائم کر سکتے ہیں کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے یا غلط ہے۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی عمران خان کے دور میں، تو ایسی باتیں ہوتی تھی، ایسی چیزیں کہی جاتی تھی کہ جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اکانومی تباہ ہوگی، یہ ہو گیا۔ اس وقت سردی ہے، اور جس وقت میں یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، جس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت یہاں پہ ہمارے گھر میں بھی بجلی گئی بھی ہے۔ میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں بلوچستان گیا ہوا تھا، ہر 3 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی تھی، کبھی 4 گھنٹے کے بعد، کبھی 3 گھنٹے کے بعد، کبھی گھنٹے کے اندر 1 سے 2 دفعہ بجلی چلی جاتی تھی۔ میں کوئٹہ شہر کی بات کر رہا ہوں، بار بار بجلی جاتی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ یہ اس طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تواتر سے روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ان کی ملک کی معیشت کی حالت ہو چکی ہے، یہ ان کی گورننس کی حالت ہو چکی ہے، یہ ملک کا جو ہے وہ جسے وہ کہہ سکتے ہیں ترقی کر رہا ہے۔ لیکن اگر پچھلے دور میں ہوتی تھی تو کس طرح اس کے اوپر میڈیا ڈسکس کرتا تھا؟ کیا آج یہ ساری چیزیں اس طرح ڈسکس ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر؟ کیا آج یہ سب کچھ وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ تو پہلے ہو رہی تھی، اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو گئی ہے شروع؟ جی ہاں جی، گیس کی تو آپ کو بتایا تھا نا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب بجلی کی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ حالت ہے۔ تو گرمیوں میں انہوں نے تجربہ کاروں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، پر اینی وے اب جو تجربہ کاروں کے دوست ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، کریں کیا، کیئر ٹیکر کس طرح لے کے آئیں، ٹیکنوکریٹس کہاں سے لے کے آئیں، کیا کریں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بلاول صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نہیں، بلاول ہاؤس میں جناب عمران خان کی ڈیمائز کو، عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر کو ختم کرنے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جناب یہ ہم نے سیاست کی ہے۔ عمران خان امریکہ کے اوپر بات کرتا ہے، امریکہ نے نہیں، بائیڈن نے نہیں، جیالو نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ میں اکثر ورڈ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ کانفیڈنس، اور وہ کانفیڈنس، ایسا کانفیڈنس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کچھ دن پہلے روز ٹی وی پہ آ کے، بلکہ کیا آج شام کو دوبارہ ٹی وی پہ آ کے ان کے لیڈران اور یہ لوگ کہیں گے کہ وہ دیکھیں جی عمران خان نے امریکی بیانیے سے یو ٹرن لے لیا۔ عمران خان کہتا ہی نہیں ہے کہ اب امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، اب تو وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، اب تو اس نے بالکل امریکہ کا ذکر ہی نہیں کرنا، اب تو وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا ہے۔ لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اوپر عمران خان نے الزام لگا رہا ہے، امریکہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ، ہمارے اوپر الزام لگاؤ، ہم نے اس کی حکومت گرائی ہے، ہم وہ الزام لیں گے، خبردار امریکہ کو برا کہا، جی ہم نے کیا، جیالو نے گرائی ہے۔ تو کیا شہباز شریف جیالہ ہے؟ کیا جو باقی میاں نواز شریف صاحب جیالے ہیں، یا مریم بی بی جیالی ہیں؟ کون سے جیالے ہیں جن کے ساتھ آپ نے مل کے جو ہے اپنی والدہ کا مشن پورا کیا ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں ان میں سے کون کون سا جیالہ ہے۔ وہ جیالے جو 90s میں آپ کی والدہ کے ساتھ اور آپ کے والدین کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے، کیا ان جیالوں کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بنائی ہے اور حکومت گرائی ہے؟ یا وہ جیالے جنہوں نے 70 کی دہائی میں آپ کے نانا کو پھانسی دی تھی، یا وہ ادارے کس جیالے کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے یہ کیا، وہ پوری قوم کو پتا ہے۔ پر اینی وے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے امریکہ والے بیانیے سے یو ٹرن نہیں لیا، وہ آج بھی اس کے اوپر قائم ہے، آج بھی وہ یہی کہتا ہے اس میں امریکہ کا کردار تھا اور مقامی طور پہ پاکستان کے اندر سہولت کاری فراہم کی گئی، وہ آج بھی اس کے اوپر قائم ہے۔ اور اب تو بلاول صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، لیکن بلاول صاحب جو یہ روز یو ٹرن لیتے ہیں، پہلے کہا کہ جناب امریکہ کے اوپر عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، اب انہوں نے اس کے اوپر یو ٹرن لے کے کہا کہ نہیں جی امریکہ کے اوپر خان الزام لگا رہا ہے، لیکن اصل تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، پر اس کے اوپر کسی کو یو ٹرن نظر آئے گا نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔